جی ناظرین، ویلکم بیک۔ ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی یہ خصوصی نشریات شب معراج، اس کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ واقعہ معراج کا تذکرہ کر رہے ہیں آج کی اس رات میں، اور آپ کو بتاتے چلے ناظرین کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے بیت المقدس یعنی مسجد حرام سے، یعنی تشریف لے گئے بیت اللہ سے مسجد اقصی یعنی بیت المقدس، اور اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی۔ یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلے ناظرین کہ یہ جو واقعہ ہے یہ قرآن مجید میں موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جو رہنمائی حاصل کرتے ہیں، جو روشنی حاصل کرتے ہیں، وہ احادیث مبارکہ سے بھی حاصل کرتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ معاجرہ پورا خود بیان فرمایا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ام ہانی جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے گھر پہ قیام فرما رہے تھے، وہاں سے جب جبریل امین جو ہیں وہ حاضر ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہمراہ لے گئے بیت اللہ یعنی مسجد حرام، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتیم میں موجود تھے۔ کچھ جگہوں پہ حجر کا بھی لفظ استعمال ہوا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا گیا، پتھر مبارک جو ہے دل مبارک کو نکالا گیا، اسے باقاعدہ پاک کیا گیا اور اسے آب زمزم سے دھویا گیا۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ احادیث مبارکہ میں موجود ہیں۔ ہم کسی صورت بھی ان کا اس کے بارے میں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کسی چیز پر سوال کریں۔ بہرحال اسی حوالے سے ہم گفتگو کریں گے کہ ہمیں قرآن مجید کے ساتھ ساتھ اور کہاں کہاں سے ہم رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں مفتی نور رحمانی صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ہم دوبارہ سے اس نشریات کا سلسلہ جو ہے وہ جاری کر رہے ہیں۔ مفتی صاحب بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے ہیں۔ شکیل مدنی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، ملک کے مشہور معروف نعت خواں ہیں، ثنا خواں ہیں۔ شکیل مدنی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ قاری فیصل چشتی خوش لہن قاری ہیں، نعت خواں بھی ہیں، کلام بھی ان سے سنیں گے۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں شعیب امیر صاحب، سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ ماشاءاللہ ملک کے مشہور و معروف نعت خواں ہیں، ثنا خواں ہیں، خوبصورت انداز میں کلام پیش کرتے ہیں، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں علامہ احمد رضا صاحب، ان سے بھی ہم گفتگو کریں گے۔ تو علامہ صاحب آپ کی گفتگو جو ہے اس کا سلسلہ رک گیا تھا اور آپ بیان فرما رہے تھے۔ یہاں میں آپ سے یہ دریافت کرنا چاہوں گا کہ قرآن مجید میں اس واقعے کا تذکرہ موجود ہے، اور پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو مسجد الحرام سے مسجد اقصی اور پھر آسمانوں تک لے گئی۔ سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا علامہ صاحب کہ اس کے علاوہ جو حدیث مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے، اور امام بخاری کی اس جو بہت ہی مستند حدیث کی کتاب ہے اس میں بھی یہ حدیث موجود ہے، اور اس کا جو تذکرہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پورا واقعہ خود بیان فرما رہے ہیں، کیا فرمائیں گے سر؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں اہل سنت و جماعت کا عقیدہ اور اہل اسلام کا عقیدہ، جمہور علماء کرام کا اس بارے میں بالکل واضح ہے۔ مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو بالکل واضح لکھا ہے کہ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی، چونکہ اس کا ذکر قرآن کریم و فرقان حمید کے اندر موجود ہے، تو اس کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ اسی کے ساتھ واقعہ معراج کا وہ حصہ کہ جو احادیث صحیحہ مشہورہ معتمدہ کے اندر موجود ہے، اگر کوئی شخص اس کا انکار کرے گا تو یقیناً وہ گمراہ ہو جائے گا۔ تو جب ایک بارے میں نالج نہ ہو یا اس بارے میں کسی چیز کی آپ کے پاس وضاحت نہ ہو تو یقیناً اس حوالے سے گفتگو بھی نہیں کرنی چاہیے۔ ابھی مفتی صاحب بھی موجود ہیں اور میں بھی ہوں، الحمدللہ ہم واقعہ معراج کے حوالے سے گفتگو بھی فرما رہے تھے۔ مسجد اقصی والی بات ہماری ادھوری رہ گئی تھی جی کیا کہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب کعبۃ اللہ شریف سے مسجد اقصی کی طرف روانہ ہوئے تو راستے کے اندر آپ نے 3 نمازیں پڑھی۔ ایک مدینہ المنورہ میں جبریل امین نے حکم دیا اور آپ نے نماز ادا فرمائی۔ اسی کے ساتھ طور سینا جہاں حضرت موسیٰ کلیم اللہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کیا کرتے تھے، وہاں پر آپ نے نماز ادا فرمائی۔ اسی کے ساتھ بیت حلم کہ جہاں پر حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبی جینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی،
آپ نے وہاں پر نماز ادا فرمائی. پھر بیت المقدس کے اندر وہ مقام آیا کہ تمام انبیاء موجود. علماء کرام نے یہاں پر بہت پیاری بات بیان فرمائی کہ تمام انبیاء موجود اور حکم آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا کہ آئیں اور آ کر تمام انبیاء کی امامت فرمائیں. کہا وہاں پر حضرت آدم علیہ السلام بھی موجود تھے, حضرت یوسف علیہ السلام بھی موجود تھے, ابراہیم علیہ السلام بھی موجود تھے. حضرت آدم علیہ السلام جو تمام انبیاء کے تمام لوگوں کے باپ ہیں, اگر نسب کو فضیلت ہوتی تو حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ہوتا. اگر مقام جو ہے وہ خوبصورتی کا ہوتا, کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن ظاہر تھا, تو آپ کو حکم ہوتا. لیکن قربان جائیے, رب کریم نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, ہم نے آدم علیہ السلام کو تمام اسماء کے نام سکھائے. یہاں پر فضیلت دی گئی تو علم کو دی گئی, چونکہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام علم کے اندر تمام انبیاء کے مقابلے میں زیادہ تھا, تو رب کریم نے یہاں پر یہ جو سعادت بخشی وہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو بخشی. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. سبحان اللہ, بڑا خوبصورت انداز میں آپ نے بیان فرمایا. مفتی صاحب, آپ سے دریافت کرنا چاہوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ معراج بیان فرماتے ہیں اور براق کا بھی ذکر فرماتے ہیں. وہ سواری جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوتے ہیں اور جس کی ایک ٹاپ جو ہے وہ حد نگاہ ہوتی ہے. جب مسجد اقصی تشریف لے جاتے ہیں, وہاں پہنچتے ہیں تو براق کو اسی جگہ باندھتے ہیں جہاں انبیاء کرام باندھا کرتے تھے. اس حوالے سے ذرا بیان بتا دیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹائم آف اسپیڈ جو رہتی دنیا تک جو ایشوز آئیں گے, میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی رہنمائی فرما رہے ہیں. ٹائم آف اسپیڈ کس طرح اللہ کے نبی, میں آپ سے پوچھتا ہوں, شکیل بھائی یہاں بیٹھے ہوں, دوسرے لوگ یہاں بیٹھے ہیں, آپ اگر 200 کی اسپیڈ سے یہاں گزر رہے ہوں سامنے سے روڈ پہ, تو آپ بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے گرین کوٹ پہنا ہے, انہوں نے اورنج پہنا ہے, انہوں نے ٹوپی اس طرح کے, مجھے بتائیں 200 کی اسپیڈ سے گزریں گے, بتا سکتے ہیں؟ مشکل ہو جائے گا. نہیں. اچھا اگر یہ 500 کی اسپیڈ ہو, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اور اگر یہ 1000 کی اسپیڈ ہو, پھر تو بالکل ہی نہ. اگر یہ 500,000 کی اسپیڈ ہو, اور جب لاکھ کی اسپیڈ ہو, اب نظر بھی نہیں آئے گا سر. جب 1 لاکھ کی اسپیڈ ہو, ابھی آپ نے کہا کہ براق کی اسپیڈ یہ کہ جہاں قدم رکھا جا رہا ہے, جہاں نظر ہو رہی ہے وہاں قدم ہے, اسپیڈ ہے. اب حدیث یہ مررت علی موسیٰ, میں گزرا علی قبری, موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے. اللہ کے نبی فرما رہے میں گزرا موسیٰ کی قبر, وَهُوَ قَامَ يُصَلِّي, وہ کھڑے ہو کر پڑھ رہے تھے. یصلی کا معنی بہت سارا ہوتا ہے. یصلی کا ایک معنی نماز بھی ہوتا ہے, صلاۃ کا ایک معنی دعا بھی ہوتا ہے, صلاۃ کا ایک معنی صلاۃ و سلام بھی ہوتا ہے. ایک دل یہ کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھ رہے تھے. اس کا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے. اب یہ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسپیڈ یہ ہے, نظر کی طاقت یہ سر بتانا یہ چاہ رہا ہوں میں یہاں پہ, نظر کی طاقت یہ ہے کہ ہزار لاکھوں کی اسپیڈ سے گزریں تو قبر کے اندر موسیٰ کو دیکھ لیں تو وہی نبی مزید مدینہ المنورہ سے اس محفل کو بھی دیکھ سکتے ہیں. اور جہاں جہاں عشاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعت مصطفیٰ کی محفل سجاتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی دی ہوئی طاقت سے دیکھتے ہیں اور دیکھ رہے ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے. نبی علیہ السلام مسجد اقصی میں تشریف لائیں, انبیاء پیچھے کھڑے ہیں فخر سے, میرے مصطفیٰ کی امامت دیکھ لو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آدم علیہ السلام جب آئے, یہ وہ بات کی وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ, اب تفسیر اس کی دیکھیں تو تمام فرشتے جو سینکڑوں سال سے وہاں موجود تھے وہ آدم علیہ السلام کے علم کو دیکھ کر حیران ہو گئے. 1,24,000 انبیاء مصطفیٰ جان رحمت کے علم کو دیکھ کر حیران ہو گئے. سب کا ایک طرف اور میرا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم ایک طرف. اچھا جی, آپ نے بات کی نا اسرا کی, اب نبی علیہ السلام کی جو زندگی کے ڈائریکشنز ہیں, ڈائمینیشنز ہیں, نبی اسلام کی جو ہیں کنڈیشنز ہیں, مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جس اسرا کہا, یہ عالم بشریت کو چھوڑ رہے ہیں میرے مصطفیٰ, عالم بشریت کو چھوڑ کر اب عالم نورانیت پر جا رہے ہیں. سبحان اللہ. اور جبرائیل امیس مسافر ہیں, اور پھر سدرۃ المنتہا پر عالم روحانیت اور نورانیت کو بھی چھوڑ دیا. سبحان اللہ. جہاں جبرائیل امی, علامہ سعید صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جبرائیل امی نے کہا, کیا نقطہ دیا کہ یہاں آگے سے
ایک پور بھی آگے بڑھا تو جل جاؤں گا. تو علامہ سعیدی صاحب رحمۃ اللہ کی قبر پہ اللہ تعالیٰ رحمتوں کی بارش عطا فرمائے. آپ فرماتے ہیں دامن مصطفیٰ تھام لیتا تو جبرائیل بھی نکل جاتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو جبرائیل دامن مصطفیٰ تھام, یہاں کا ایک میسج ہے, اگر آپ کو کامیاب ہونا ہے, آپ کو کامران ہونا. سر ایک قرآن کیا ہے جی, قل ان کنتم تحبون اللہ. آج کا میسج یہ ہے, اس دور کا میسج. اللہ فرماتے ہیں آپ سب سے, قل اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سب سے کہہ دیجئے, یہ اللہ کے دوست بننا چاہتے ہیں, یہ اللہ کے دوست بننا چاہتے ہیں. میں آپ سے, آپ جو گھر میں بیٹھے, میں آپ سے کہہ رہا ہوں, آپ اللہ کے دوست بننا چاہتے ہیں, اللہ آپ سے مخاطب ہے, اللہ آپ سے اے حبیب آپ ان سب سے کہہ دیجئے اگر یہ مجھے اللہ کے دوست بننا چاہتے ہیں, یحببکم اللہ, ٹو بی فالو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول کی اتباع کر رہے ہیں. جب آپ رسول کی غلامی کو اپنا لیں گے, حضور کی سنتوں کے یعنی پیروکار بن جائیں گے, حضور کی سنت کو اپنائیں گے, یحببکم اللہ, پوری کائنات کا مالک آپ کا دوست بن جائے گا. ویغفر لکم ذنوبکم, آپ کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا. اللہ آپ کے اندر کوالٹی پیدا فرما دے گا. اللہ آپ پر, آپ کی زبان سے نکلے گا اللہ تعالیٰ پورا فرما دے گا. آج اس رات کا میسج ہے, نبی علیہ السلام معراج سے نماز کا تحفہ لے کر آئے ہیں, نماز کو تھامنا ہے, درود کی کثرت کرنی ہے. جس وقت ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں استغفار پڑھنا ہے, اور آپ استغفار پڑھیں یا درود پڑھیں. ایک عالم سے پوچھا گیا, حضرت یہ بتائیے درود پڑھیں یا استغفار پڑھیں, اور کپڑے گندے ہو تو میاں ایتر بھی موجود اور صابن بھی ہو تو کیا استعمال کرو گے؟ صابن استعمال کریں گے. صابن استعمال کریں گے. تو استغفار سے دل کو دھو لو اور مصطفیٰ کے نام سے دل کو مہکا دو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور نام مصطفیٰ سے اب یہ مہکائیں گے سب. سبحان اللہ. بہت خوبصورت بات آپ نے کی. شعیب امیر صاحب, آپ سے درخواست کرنا چاہوں گا کہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. اللهم صل وبارك وسلم علیہ. ایسا محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے, ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے. بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر نشی ہے, بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر نشی ہے. ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے. تو بھی جبریل
بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر ششی ہے ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا اللہ کیا کہنے ہیں. بہت خوب, جزاک اللہ, بہت شکریہ شعیب امیر صاحب. ناظرین ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے میٹرو نیوز کی یہ خصوصی نشریات شب معراج. جی ناظرین ویلکم بیک, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میٹرو نیوز کی یہ خصوصی نشریات شب معراج, اس کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. یہ محفل جسے ہم پیش کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں, اور ہماری کوشش یہ ہے کہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے رہیں, ساتھ ساتھ گفتگو بھی کرتے رہیں اور روشنی حاصل کرتے رہیں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. یعنی یہ واقعہ معراج جو اللہ تعالیٰ نے یہ سفر معراج پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا, اس کا مقصد کیا تھا؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ بہت غمگین تھے, خاص طور پہ عام الحزن, پھر سفر طائف, اور پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تحمل اور برداشت اس قدر ہے کہ سفر طائف میں جب پہاڑوں کا فرشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اگر آپ حکم دیں تو ان دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دیا جائے تاکہ یہ وادی طائف جو ہے یہ ختم ہو جائے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہیں, مجھے یقین ہے کہ ان کی آنے والی نسلوں میں لوگ ایسے ہوں گے جو میرے نام لیوا ہوں گے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیتے ہیں اور دعا فرماتے ہیں اپنی قوم کے لیے. اور پھر جب یہ سفر معراج پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں, پھر کیا کہنے ہیں, نماز جو ہے وہ 5 نمازیں مسلمانوں پر فرض ہوتی ہیں. اور ناظرین یہ نمازیں دراصل پہلے 50 کے قریب 50 نمازیں اللہ تعالیٰ نے فرض فرمائی تھیں, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کا علم رکھتے ہیں کہ میری امت جو ہے وہ 50 نمازیں نہیں ادا کر سکتی. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں بار بار حاضر ہو کر درخواست فرماتے ہیں کہ اس میں کچھ کمی کر دی جائے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 9 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اور ان کی بارگاہ میں یہ درخواست کرتے ہیں کہ اس نماز کو کم کر دیا جائے. ہر دفعہ 5 نمازیں کم کر دی جاتی ہیں, اور یوں 9 مرتبہ میں 45 نمازیں کم ہو کر 5 نمازیں ہم پہ فرض کی جاتی ہیں. پہلے ناظرین اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ مفتی نور رحمانی صاحب موجود ہیں, علامہ احمد رضا صاحب موجود ہیں, قاری فیصل چشتی ہمارے ساتھ موجود ہیں, شعیب امیر صاحب موجود ہیں, اویس عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, شکیل مدنی صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. اس وقت ایک میرا اپنا بہت, ویسے تو سب کا ہی پسندیدہ ہے, لیکن میرا اپنا بہت پسندیدہ کلام ہے جس کے لیے میں خاص درخواست کروں گا قاری فیصل چشتی سے کہ وہ عشق کے رنگ میں وہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. ومولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ. عشق کے رنگ میں رنگ جائیں جب افکار تو کھلتے ہیں, غلاموں پہ وہ اسرار کے رہتے ہیں, وہ توصیف و صدائے شہ ابرار میں ہر لحظہ گوہر بار. عشق کے رنگ میں رنگ جائیں جب افکار تو کھلتے ہیں, غلاموں پہ وہ اسرار کے رہتے ہیں, وہ توصیف و صدائے شہ ابرار میں ہر لحظہ گوہر بار. ورنہ وہ سید علی نسبی ہاں وہی امی لقبی ہاشمی مطلبی عربی قرشی مدنی, اور کہاں ہم سے گناہگار. ورنہ وہ سید علی نسبی ہاں وہی امی لقبی ہاشمی مطلبی عربی قرشی مدنی, اور کہاں ہم سے گناہگار. آرزو قلب معطر و مطہر و منور و مجلع و مصفى دنیا جو نظر آئے جلوہ روح شہ ابرار. آرزو یہ ہے کہ
قلب معطر ومطہر ومنور ومجلہ ومصفى در اعلیٰ جو نظر آئے کہیں جلوے دھوئے شگ ابرار جن کے قدموں کی چمک 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 جن کے قدموں کی چمک چاند ستاروں میں نظر آئے جدھر سے وہ گزر جائے وہی راہ چمک جائے دمک جائے بہک جائے بنے رونق گلزار جن کے قدموں کی چمک چاند ستاروں میں نظر آئے جدھر سے وہ گزر جائے وہی راہ چمک جائے دمک جائے بہک جائے بنے رونق گلزار سوزنو خوشبوئے سوئے محمد سوزنو خوشبوئے سوئے محمد وسیع زلف نہیں جس کے مقابل یہ بنفشان یہ سیوطی یہ چمبیلی یہ گلے لالا چمپا کا نکھار سونگنو خوشبوئے گئے سوئے محمد وسیع زلف نہیں جس کے مقابل یہ بنفشان یہ سیوطی یہ چمبیلی یہ گلے لالا چمپا کا نکھار اے رسول مدنی اے رسول مدنی ایک نہیں لاکھوں قربان گئے عشق گھر کوچاؤ بازار بسر اپنا ہتھیلی پہ لیے پھرتے ہیں کرنے کو نثار اے رسول مدنی ایک نہیں لاکھوں قربان گئے عشق کے گھر کوچاؤ بازار بسر اپنا ہتھیلی پہ لیے پھرتے ہیں کرنے کو نثار اور ایسا محبوب دیا ایسا محبوب دیا ایسا محبوب دیا نے تمہیں صلی اللہ جس کا مماثل نہ مقابل کے لقب جس کو حریص کر دیا اتنا کیا جس نے گناہگاروں سے پیار ایسا محبوب دیا نے تمہیں صلی اللہ جس کا مماثل نہ مقابل کے لقب جس کو حریص کر دیا اتنا کیا جس نے گناہگاروں سے پیار اے دل ببیو ہی الفاظ کے انبار سے ہم کھیلتے رہ جائیں مگر حق ثنا کوئی ادا پھر بھی نہ کر پائیں گے جذبات و زبانوں قلم و فکر و خیال اے دل ببیو ہی الفاظ کے انبار سے ہم کھیلتے رہ جائیں مگر حق ثنا کوئی ادا پھر بھی نہ کر پائیں گے جذبات و زبانوں قلم و فکر و خیال ان کی مدحت تو ملائکہ کا وظیفہ ہے صحابہ کا طریقہ ہے عبادت کا سلیقہ ہے یہ خالق کا پسندیدہ ہے قرآن کا ہے اس میں شعار ان کی مدحت تو ملائکہ وظیفہ ہے صحابہ کا طریقہ ہے عبادت کا سلیقہ ہے یہ خالق کا پسندیدہ ہے قرآن کا ہے اس میں شعار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ رنگ جاؤ میرے یار سبحان اللہ کیا کہنے بہت خوبصورت کلام آپ نے پیش کیا علامہ صاحب اب کچھ مزید گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں یعنی یہ سفر معراج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں
اور پھر یعنی سر جو نوجوان نسل ہماری دیکھ رہی ہے اسے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ خاص طور پہ بہت بڑا مطلب عروج کی انتہا اگر ہم کہیں تو غلط نہ ہوگا، کیا فرمائیں گے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں ایک پیغام جو دینا چاہتا ہوں وہ بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کے اندر جگہ جگہ بہت سارے پیغامات ہیں۔ ایک تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ایک کے بعد ایک۔ اہم بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام علیہم السلام کو جو معجزات عطا فرمائے، جیسے کہ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کے زمانے کے اندر جادو کا بڑا زور تھا، تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو عصا کا معجزہ عطا فرمایا۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ السلام کے زمانے کے اندر طب بہت عروج پر تھی، تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو معجزہ عطا فرمایا کہ آپ مادر ذات اندھوں کو جلا دے دیا کرتے تھے، آنکھیں ٹھیک ہو جایا کرتی تھی، مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ تو اب آپ کے سامنے اگر ہم سائنس کے اعتبار سے بات کریں، فلسفی کے اعتبار سے بات کریں، انسائکلوپیڈیا کے اعتبار سے بات کریں، تو آپ ذرا دیکھیں کہ سائنس کی ترقی اس دور کے اندر کتنی ہے کہ پہلے سفر گھوڑوں کے اوپر، گدھوں کے اوپر ہوا کرتے تھے، اونٹوں کے اوپر ہوا کرتے تھے، آج بائک کے بعد کار کے بعد پلینز، اور اس سے زیادہ راکٹس آ گئے۔ تو یقیناً کوئی اعتراض کرنے والا کر سکتا تھا، آپ کہتے ہیں کہ ہم تو اسکائپ پر بیٹھ کر یہاں دیکھتے ہیں اور لندن میں UK میں کوئی بیٹھا ہو ہم بات کر سکتے ہیں، ہم تو اتنی تیز جا سکتے ہیں، اگر تم کہتے ہو کہ تمہارے جو نبی ہیں وہ اللہ کے سچے نبی ہیں تو کوئی ایسا معجزہ تو لے کر آؤ کہ جہاں پر انسان کی عقل حیران ہو اور انسان اس کو نہ پہنچ سکتا ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تو قرآن کا معجزہ عطا فرمایا کہ جب تک دنیا باقی ہے قرآن کی مثل ایک آیت لے کر آ جاؤ اور کہہ دو کہ اللہ کے نبی جھوٹے ہیں، لیکن تم چونکہ ایک آیت نہیں لا سکتے، تمہیں ماننا پڑے گا کہ آمنہ کلال اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب ہے۔ اسی کے ساتھ دوسرا معجزہ سفر معراج ایک ایسا عطا فرمایا کائنات کے اندر پریکٹیکلز کی بات، تھیوری، اس کے بعد آپ جو آپ کے طریقہ کار ہے اس کے مطابق ترقی کرتے چلے جائیں، لائٹ کے اوپر بات کریں، اسپیڈ کے اوپر بات کریں، گریوٹی کے اوپر بات کریں، کہکشاں کے اوپر بات کریں، گلیکسی کے اوپر بات کریں، مرکری، وینس، ارتھ، مارس، جوپیٹر، سیٹرن، ارنس، نیپچون، پلوٹو، آپ کس پلانٹ کی بات کریں، جس رفتار کی بات کریں، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو ایک ایسا معجزہ دے دیا ہے جو تمام معجزوں کے اوپر فوقیت رکھتا ہے، اور اس کے اندر اتنی طاقت ہے، اس کے اندر اتنی اسپیشلٹیز ہیں کہ کائنات تک کوئی بھی آتا رہے اور جاتا رہے، اللہ کے محبوب کو جو عنایتیں ہوئی، جو معجزات عطا ہوئے، وہ کائنات تک کوئی بھی اس کے ذرہ برابر بھی ادا نہیں کر سکتا۔ تو ہمیں یہ ماننا پڑے گا، یہ ضروری ہے، اگر نہیں مانیں گے تو آپ کے بعد بہت ساری اور دوسری چیز آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نماز کا تحفہ لے کر آئے، اس کے اوپر بھی علماء نے کیا خوب کلام فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہا تھا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، رب نے کہا تھا لن ترانی ہے موسیٰ نہیں دیکھ سکتے، لیکن چونکہ نبی تھے اور دعا کی تھی، تو جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار اپنی آنکھوں سے جسم اور روح کی سلامتی کے ساتھ حالت بیداری میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کر کے آ رہے تھے، تو راستے میں حضرت موسیٰ کو کھڑا کر دیا کہ موسیٰ تو نے کہا تھا نا کہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، آج میرا محبوب بغیر کسی حجاب کے مجھے دیکھ کر آ رہا ہے، تو میرے محبوب کو دیکھتے چلے جانا، دیکھے گا محبوب کو دیدار تجھے اللہ کا سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوبصورت بات آپ نے، تو دیکھتا محبوب کو چلا جائے گا اور دیدار اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہوتا چلا جائے گا۔ پھر آپ گئے آئے، کسی نے کیا خوب لکھا، ملے راہ میں 9 بار اس لیے موسیٰ کہ دید حق کا بہانہ حضور جانتے ہیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی شب تحفہ لے کر آئے تو نماز کا لے کر آئے۔ نماز کے بارے میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ہم نے سفر معراج کو بھی ماننا ہے، اسی کے ساتھ جو لوازمات ہیں وہ کیا، نماز کا پابند ہونا ہے۔ کیوں
کیونکہ یونیورسٹیز ہوں، کالجز ہوں، تو وہ بات کرتے ہیں بہت ساری ویلیوز کی، مورل ویلیوز ہو گئی، سوشل ویلیوز ہو گئی، آرگنائزیشن ویلیوز ہو گئی، اسلامک ویلیوز ہو گئی، یہ تمام کی تمام ویلیوز ملتی ہیں تو کس سے ملتی ہے؟ جب بندہ نماز پڑھتا ہے، کیونکہ نماز کے اندر بالکل نماز کے اندر عبادت بھی ہے، نماز کے اندر سلیقہ بھی ہے، نماز کے اندر ڈھنگ بھی ہے، نماز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی یاد ہے، نماز کے اندر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی چرچے موجود ہیں۔ جب ایک مسلمان نماز کی حالت میں سجدہ ریز ہو جاتا ہے نا، تو سب سے بڑی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کے معبود ہونے کا اعتراف اور اس کی بارگاہ میں اپنے سر کو ٹیک دینا، سر کو جھکا یعنی سب سے جو اہم چیز یا سب سے جسے امپورٹنٹ چیز یا اعلیٰ چیز سمجھ جائے گی، وہ انسان کی پیشانی ہوتی ہے نا، جب وہی اللہ تعالیٰ کی کہ معبود ہونے یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اور اس کے اعتراف میں جب اپنا سر انسان جو ہے وہ زمین سے لگا لیتا ہے تو پھر تو بات ہی ختم ہو گئی۔ صاحب مزید آپ سے گفتگو فرمائیں گے، ہمارے ساتھ اویس عباسی موجود ہیں، آپ سے درخواست کروں گا کہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی خوبصورت رات کے مناسبت سے بہت ہی خوبصورت کلام آپ کی سماعتوں کی نظر قدسی کھڑے ہیں حیران ہو کر، کس طرح سے آگے بشر جا رہا ہے، قدسی کھڑے ہیں کس طرح سے آگے بشر جا رہا ہے، وہ بن کے اپنے خالق سے ملنے سر عرش وہ تاج ور جا رہا ہے، وہ بن کے اپنے خالق ملنے وہ جاتا ہے، دیکھو بے خوف کیسے کہ سب جانتا ہے، راہ وہ جیسے کہ سب جانتا ہے، وہ یوں جا رہا ہے کہ جیسے کوئی گھر والا اپنے گھر جا رہا ہے، وہ یوں جا رہا ہے جیسے کوئی گھر والا اپنے گھر جا رہا ہے، قدسی کھڑے حیران ہو گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ کیا خوب کلام پیش کیا آپ نے اویس عباسی صاحب۔ مفتی صاحب اب آپ سے درخواست کرنا چاہوں گا مختصراً بیان فرما دیں سر مقصد سفر معراج، اس کے بعد پھر ہم شکیل مدنی صاحب سے درخواست کریں گے سلام کے لیے اور پھر آپ سے درخواست کروں گا دعا کے لیے، پھر انشاءاللہ اس ٹرانسمیشن کا اختتام۔ نبی علیہ السلام وہاں گئے، اس پوری امت کو بتایا گیا ہے کہ ہمیں کن چیزوں سے اجتناب کرنا ہے۔ اس وقت پوری سوسائٹی کا جو ایک مشغلہ ہے وہ دوسروں کی غیبت کرنا، تان جھانک کرنا کہ وہ کیا کر رہا ہے اور کس طرح کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتا رہے ہیں کہ غیبت کرنے والے کا انجام کیا ہے۔ یہاں بہت ساری چیزیں جو آپ کو نہیں معلوم ہوتی ہیں، آپ اسٹیٹس میں لگا دیتے ہیں، آگے اس کو اپلوڈ کر دیتے ہیں، اس کو تصدیق کیے بغیر اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ گھروں کے اندر جو نفرتوں کا عروج ہے، دیکھیں معراج نبی اسلام جو ہیں وہ اپنی روح اور جسم کے ساتھ گئے نا، آپ اپنی روح کو پاکیزہ کیجئے۔ اس معراج کا سب سے بڑا تھیم یہ ہے کہ اندر سے بغض کو نکال لیں، عداوت کو نکال لیں، نفرت کو نکال دیں، نبی کی محبت کو لیا ہے، روح پرواز کرنے کے قابل ہو جائے گی اور آپ کی معراج ہو جائے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوبصورت آپ نے انداز میں بیان فرمایا۔ شکیل مدنی صاحب آپ سے درخواست کروں گا سر بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں، جناب شکیل مدنی۔ صلی اللہ سیدنا
وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارک وسلم. حضور آپ کے سلام ہے، سلام ہے. حضور آپ کے سلام ہے، سلام ہے. حضور آپ کے سلام ہے، سلام ہے. یہ کائنات آپ کی غلام ہے، غلام ہے، غلام ہے، غلام ہے. میں کیا بتاؤں عظمتیں میرے نبی کی دوستوں، میں کیا بتاؤں عظمتیں میرے نبی کی دوستوں. بلند سے بلند در مقام ہے، مقام ہے، مقام ہے، مقام ہے. اور شعر دیکھ، شعر دیکھ، شعر دیکھ، شعر دیکھ. وہ فکر و فن کی روشنی، کمال علم و آگہی. وہ فکر و فن کی روشنی، کمال علم و آگہی. وہ نور حق، وہ رحمت تمام ہے، تمام ہے. شکیل جو ادا ہوا حضور کی زبان سے، خدائے لم یزل کا وہ کلام ہے، کلام ہے، کلام ہے، کلام. شکیل جو ادا ہوا حضور کی زبان سے، خدائے لم یزل کا وہ کلام ہے، کلام ہے. حضور آپ کے سلام ہے، سلام ہے. یہ کائنات آپ کی غلام ہے، غلام ہے، سلام ہے، سلام ہے. بہت خوب، بہت خوبصورت کلام آپ نے پیش کیا. بہت شکریہ شکیل مدنی صاحب آپ کا، اویس عباسی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، شعیب امیر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، قاری فیصل چشتی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، علامہ صاحب علامہ احمد رضا صاحب آپ کا شکریہ، مفتی صاحب آپ کا شکریہ بھی ادا کریں گے اور آپ سے درخواست کریں گے کہ اب اس آج کی ٹرانسمیشن کے اختتام پر دعا فرما دیں. اس کے ساتھ ہی ہماری ٹرانسمیشن کا اختتام ہوگا. مجھ سے کہنے میں بیان کرنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی کا طلبگار ہوں، آپ سے بھی درگزر کرنے کی درخواست ہے. جی اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، رحم کرنے والے رب کریم ہم سب پر رحم فرما، کرم کرنے والے رب کریم ہم سب پہ کرم فرما. اے اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. آج کی مبارک رات کے صدقے میں ہم پر خاص فضل و کرم عطا فرما. اے اللہ اس محفل میں جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، جو بے اولاد انہیں صاحب اولاد فرما، جو بے روزگار ہیں
صاحب روزگار فرما، جن کا روزگار ان کے رزق میں کشادگی عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو حاسدین کی حسد سے بچا، شیطان کے شر سے بچا، جادو ٹونے کی مکر و فریب سے بچا، دن اور رات کے فتنوں سے بچا، آنے والی آفات و بلیات سے بچا۔ اے اللہ ہم سب کو بری موت سے محفوظ فرما، ہمارے مرحومین کی بخشش و مغفرت فرما۔ اے اللہ آنے والا وقت ہم سب کے لیے باعث خیر فرما، ہم سب پر رحم و کرم کی بارشیں عطا فرما۔ اللہم یا حل المشکلات، اللہم یا قاضی الحاجات، اللہم یا مسبب الاسباب، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرہ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الميزان وادخل الجنة مع الأبرار یا عزیز یا غفار یا عزیز یا غفار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین وصلی اللہ محمدہ وآلہ وأصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔